آغاز کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کون بنے گا نیا چیف جسٹس. سپریم کورٹ نے 3 سینئر ترین ججز کے ناموں پر غور شروع کر دیا. چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور شائستہ پرویز ملک شامل ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، سینیٹر فاروق اشنائک اور رانا انصار شامل ہیں. اور دوسری جانب جے یو آئی کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضیٰ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد نے بائیکاٹ کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آئندہ چیف جسٹس کے لیے کمیٹی کو 3 نام بھجوا دیے. ذرائع کے مطابق بذریعہ رجسٹرار سپریم کورٹ چیف جسٹس سے نام مانگے گئے تھے. نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر پارلیمانی کمیٹی آج غور کرے گی. ذرائع کے مطابق کمیٹی کو جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام بھجوائے گئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کے بارے میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. 8:30 بجے طلب کیا گیا تھا جو اب تک شروع نہ ہو سکا. خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے احسن اقبال، خواجہ آصف، شائستہ پرویز ملک اور اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے. پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، فاروق اشنائک اور نوید قمر، ایم کیو ایم کی رانا انصار اور جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے بھی اجلاس میں شرکت کی. سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سنی اتحاد کونسل سے رابطہ کر کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی. سنی اتحاد کونسل نے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کیا تھا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اب 8:30 بجے ہوگا. سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کی جائے گی. اگر تحریک انصاف کے ارکان نہ بھی آئے تو کمیٹی اپنی کارروائی جاری رکھے گی. تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا. جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی منظوری دی گئی. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا. پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ججز کی تقرری کے لیے بنائی گئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی منظوری دیتے ہوئے ووٹ دینے والے اراکین کی بنیادی رکنیت منسوخ کرنے اور تعدیبی کارروائی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شو کاز نوٹس کے اجرا کے بھی منظوری دے دی گئی. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے اراکین پارلیمان سے حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا اور ان اراکین کے جوابات کی روشنی میں ان کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترامیم کے لیے ووٹنگ کے دوران فلور کراسنگ پر اپنے مشکوک ارکان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. شو کاز نوٹس ان ارکان کو جاری کیے گئے جو مبینہ طور پر آئینی ترامیم پر ووٹنگ کے دوران غائب ہو گئے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی نے آخری موقع دینے کے لیے ارکان کو شو کاز نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے. تمام ارکان کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق شو کاز نوٹس سینیٹر زرقا تیمور، فیصل سلیم، زین قریشی، ریاض فتحانہ، مقداد علی اور دیگر کو جاری کیے گئے ہیں. شو کاز نوٹس جاری کرنے کی اجازت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دی.
چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک پر چلے گئے جہاں وہ فیصلے تحریر کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران مختلف فیصلے تحریر کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر جمعے کے روز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے چیمبر ورک کے باعث جسٹس منصور علی شاہ نے کورٹ روم نمبر 1 میں کیسز کی سماعت کی، جن کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل بلال عباسی شامل ہیں۔ G10-2 اپارٹمنٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت میں درخواست گزار خوشدل خان نے کہا کہ دعا ہے آپ اسی طرح بینچ نمبر 1 میں ہی رہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر MDPHA کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے آنے والی بڑی خبر سے آگاہ کریں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس میں اختلافی نوٹ لکھ دیا۔ اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد ضروری نہیں، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے۔ آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی۔ چیف جسٹس کے اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے۔ توقع ہے کہ اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا نظام آئین کے تحت چلے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکی۔ 8 اکثریتی ججز نے کیس سے متعلق اپیلیں نپٹائی ہی نہیں۔ جب اپیلیں نپٹائی نہیں گئیں تو کیس زیر التوا سمجھا جائے گا۔ ججز نے اپیلیں زیر التوا رکھ کر PTI اور الیکشن کمیشن کو نئی درخواستیں دائر کرنے کو کہا۔ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے سے توہین عدالت نہیں لگے گی۔ کیس کا چونکہ حتمی فیصلہ ہی نہیں ہوا، اس پر عمل درآمد ضروری نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم خبر دیں، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف جسٹس جمال خان مندوخیل کا 17 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی جاری۔ اختلافی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ROs اور الیکشن کمیشن نے PTI امیدواروں کو غیر قانونی طور پر آزاد ڈکلیئر کیا۔ شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے اسے الیکشن سے قبل اپنی متعلقہ پارٹی کا ٹکٹ RO کو جمع کرانا تھا۔ جو پارٹی کا ٹکٹ یا ڈکلیریشن جمع نہیں کراتا وہ آزاد تصور ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے مطابق سپریم کورٹ عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین کو مصنوعی الفاظ میں نہیں ڈھال سکتی۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے کسی امیدوار نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان نے شمولیت اختیار کی لیکن مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ سنی اتحاد کونسل آزاد امیدواروں کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ PTI نے آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن میں چیلنج نہیں کیا۔ PTI کے امیدواروں میں کئی وکیل بھی الیکشن لڑ رہے تھے لیکن آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی۔ مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ افسر کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے لکھا کہ 41 ارکان کی تحریک انصاف سے وابستگی ثابت نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں محمد انس نامی درخواست گزار نے وکیل کی وساطت سے سپریم کورٹ سے آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کی استدعا کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاویز اور عکس کرنے کا اختیار نہیں۔ ترمیم اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم کرا دیا جائے۔
PTI ارکان کے اغوا سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اس ایوان نے منظور کی اور اس آئینی ترمیم کے تمام قانونی عوامل پورے کیے گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کیا تھا کہ 90% اعتراضات دور ہو گئے، جبکہ ارکان کے اغوا سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ عطا طاہر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تھا ترمیم کو SCO کے بعد ایوان میں لایا جائے۔ ترامیم پر آزاد ارکان نے ضمیر کے کہنے پر ووٹ دیا، جبکہ تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے۔ ایک گروپ باہر اور دوسرا اندر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اراکین کے کہنے پر 2 شکیں نکالی گئیں اور PTI والوں نے آئینی ترمیم کے مسودے پر مذاکرات کیے۔ PTI والے اپنی اندرونی دھڑا بندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہیں ڈالیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر اور ظلم و ستم سے ووٹ لیا گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق کی ذریعے صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے 3-4 سوالات سیکریٹریٹ میں جمع کرائے تھے۔ میں نے بات کی تھی کہ ووٹنگ پروسیجر کی خلاف ورزی کیوں کی جا رہی ہے۔ لوگوں سے جس طرح ووٹ لیا گیا یہ غلط ہے۔ CCTV کیمرے چیک کریں۔ ترامیم منظور ہونے سے قبل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اسمبلی کے یونیفارم میں آئے ہوئے تھے۔ ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر اور ظلم و ستم سے ووٹ لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ایوان کی کسٹوڈین ہیں۔ یہ غلط روایت ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کے سوالوں پر جوابات دیتے ہوئے کہا کہ کسی ممبر کو میں نہیں روک سکتا کہ وہ کہاں بیٹھیں۔ فوٹیج ارینج کروں گا، لوں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے۔ یہ ہر الزام ویگو ڈالے پر لگا دیتے ہیں۔ ویگو ڈالے عمر ایوب کے دادا نے متعارف کروائے۔ رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ تحریک انصاف کے تمام رکن اسمبلی کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں، ہر الزام ویگو ڈالے پر لگا دیتے ہیں۔ ویگو ڈالے عمر ایوب کے دادا نے متعارف کروائے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے 70 لوگ کمپرومائزڈ ہیں۔ ایسے لوگ جب درس دیتے ہیں تو ہمارا خون کھولتا ہے۔ جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی اس کا سفید کپڑے والوں سے تعلق ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنانا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے سارے اختیارات وفاق سے لیے۔ صوبوں نے اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے۔ سارے اختیارات وزیر اعظم اور چاروں وزرائے اعلیٰ کے پاس ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنانا ہوگا۔ عجیب مذاق ہے، مدت ختم ہونے کے بعد بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرائے جاتے۔ آئین میں شامل کریں، پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے۔ رہنما MQM نے مزید کہا میثاق جمہوریت میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کا بھی ذکر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سیاسی و معاشی استحکام میں سنگ میل ہے اور میثاق جمہوریت کی تکمیل ہے۔ ترمیم ملکی ترقی و خوشحالی کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترمیم میں صدر مملکت بلاول بھٹو اور نواز شریف کا بھرپور تعاون رہا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئینی ترمیم سے عام آدمی کو برسوں سے زیر التوا مقدمات میں انصاف نہیں ملتا۔ جوڈیشل بینچ کے قیام سے عام آدمی کو سہولت ملے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت میں شامل اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ یہ ترمیم سیاسی رہنماؤں کے درمیان مشاورت کی آغاز ہے۔ آئینی ترمیم 2006 میں طے پانے والی میثاق جمہوریت کی تکمیل ہے۔ عوام کی طاقت سے حال میں ہی منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دیں گے۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کھنڈا پور کا کہنا تھا کہ ملک گیر احتجاج کر کے پورے ملک کو بلاک کر دیں گے۔ من پسند لوگوں کو اہم عہدوں پر لگا کر اپنے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ پر حملہ کر کے اسے محکوم کر دیا گیا ہے اور عدلیہ میں اپنے لوگ لگا کر مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی مبارک زیب کے معاملے میں ثابت ہو گیا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ میں نے غدار کو پہچان کر اسے ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ جیت اور ہار الیکشن کا حصہ ہے، سیٹ اور حلقہ نہیں بلکہ نظریہ عام ہوتا ہے۔ بانی کے نام پر ووٹ دینے والے ووٹ کا حق واپس لیں۔ علی امین کھنڈا پور کا کہنا تھا کہ غدار اور بزدلوں کی کیٹیگری ایک ہے۔ پارٹی شو کوز نوٹس دے کر ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ بانی PTI کے کمر میں چھرا گھونپنے والے کو
فارغ کیا جائے گا۔ برے وقت میں سب کا پتہ چل رہا ہے، نام سامنے آ گئے ہیں، پارٹی آج اعلان کر کے شو کوز نوٹس دے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم میں 4 سے 5 اراکین ہمارے خلاف استعمال کیے گئے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ مرکزی رہنماؤں پر عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہے، آئینی ترامیم زبردستی کرائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم سے ہارس ٹریڈنگ کو معزز شکل دی گئی ہے۔ پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم پر ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ آئینی ترامیم سے انصاف کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا گیا، ترامیم سے عدلیہ کو مقتنع کے ذریعے تابع کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے مزید کہا کہ ججز کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرنا عدلیہ میں مداخلت ہے۔ آئینی ترامیم سے عدلیہ کی آزادی برقرار نہیں رہے گی۔ حکمراں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، مستقبل کی حکومت مرضی کے ججز تعینات کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانی پی ٹی آئی نے سیاسی امور کے لیے ہمیں بلایا ہے، ضمانت کرانے آئے ہیں، ضمانت کے بعد ان سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ آئینی ترامیم سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر غیر آئینی ترامیم پاس کی گئی۔ ایک بڑے صوبے کی نمائندگی کے بغیر ترامیم سے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس آئینی معاملے کا حق متنازع ترامیم کے نتیجے میں بنائے گئے آئینی بینچز کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نامکمل پارلیمان سے ترامیم کرنا ایک ایسا عجوبہ ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کے پی حکومت اس کی پرزور مذمت کرتی ہے اور قانونی چارہ جوئی بھی کرے گی۔ آئینی ترامیم سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سیاسی حکومت تعینات کرے تو انصاف کا جنازہ نکلنا ناگزیر ہے۔ آئینی ترامیم کے بعد عدلیہ میں فیصلے عوام کے بجائے سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہوں گے۔ انصاف کو سیاسی ایجنڈے کے تابع کرنا آئین سے غداری ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے برعکس آئینی ترامیم میں ووٹ دینے والوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ عوام اور پارٹی دونوں ان لوٹوں کا حساب لیں گے، ضمیر فروشوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی عوام کے لیے خوشخبری، کراچی کی سڑکوں پر اب ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ حکومت سندھ نے خریداری کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس، پیپلز بس سروس کے لیے 50 نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ حکام کو بسوں کی خریداری کے لیے تیاریاں تیز کرنے کی ہدایات کر دیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ہم کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت سندھ کا یہ اقدام شہریوں کو سستی اور آرام دہ سفر فراہم کرتے ہوئے شہری ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہت بہتر بنائے گا۔ شرجیل میمن نے کہا عوام کی بڑھتی ہوئی ٹرانسپورٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر نے مزید کہا کہ پیپلز بس سروس کے بس اسٹیشنز کا کام بھی جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات دیے۔ شہباز شریف نے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ یہ ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی زیر صدارت غزہ، فلسطین اور لبنان بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس میں کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امداد کی ترسیل کے لیے فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں پاکستانی سفراء سے روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امداد مستحقین تک پہنچے۔ شہباز شریف نے امدادی سامان کی ترسیل کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام عطیات جمع کروا کر فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں ساتھ دیں۔ انہوں نے وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ و لبنان سے متعلق آگہی مہم چلانے کی ہدایت کی۔ آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی ساہیوال نے کارروائی کر کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سی ٹی ڈی نے بہادر شاہ کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈز، پرائما کارز، ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
الیکشن کمیشن میں اسلام آباد اور پنجاب لوکل گورنمنٹ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ ذرائع ای سی پی کے مطابق پنجاب و اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق ان چیمبر سماعت ہوئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب لوکل گورنمنٹ، سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد پیش ہوئے۔ انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا قانون سازی اور ڈرافٹ تیاری کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دینے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن نے استدعا منظور کرتے ہوئے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 6 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے معاون وکیل انصر کیانی جبکہ نیب کی جانب سے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ انصر کیانی نے کہا کہ تھوڑا وقت دے دیں، میں سینئر کاؤنسل سے کنفرم کر لیتا ہوں۔ سینئر وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، میں ہدایات لے کر عدالت کو بتاتا ہوں، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو انصر کیانی نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ جیل میں سیکیورٹی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن میں توسیع ہو گئی ہے، اڈیالہ جیل میں اس وقت کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں اعظم سواتی کے خلاف ڈی چوک پر احتجاج کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی اور اعظم سواتی کی 20,000 مشلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی۔ درخواست ضمانت پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ اعظم سواتی کے خلاف تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو نے سینٹ رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سینیٹر قاسم رونجھو نے سیکرٹری سینٹ کو استعفیٰ جمع کرا دیا۔ قاسم رونجھو سینٹ میں بی این پی مینگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ بی این پی مینگل کے سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو نے آئینی ترمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے وزراء کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مراحت میں اضافے کے لیے خیبر پختونخوا وزراء تنخواہوں الاؤنسز ایکٹ میں ترمیمی بل تیار کیا گیا ہے۔ وزراء کو سرکاری رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کے لیے 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزراء رہائش گاہوں کے لیے قالین، پردے، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر بھی خرید سکیں گے۔ وزراء کو اپنی رہائش گاہ میں سکونت اختیار کرنے کی صورت میں 2 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ بھی مل سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج کوٹ لکھپت اندرون پنڈی راجپوتہ میں حکومت پنجاب کی اسکیم اپنی چھت اپنا گھر لون اسکیم کے تحت شہری کے زیر تعمیر گھر کا دورہ کیا۔ غیر متوقع دورے پر خاتون شہری آبدیدہ ہو گئی۔ کہا، ہم نے پلاٹ لیا تھا لیکن گھر تعمیر کرنے کی مالی استطاعت نہیں تھی۔ اپنی چھت کا خواب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے طفیل پورا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاتون کو قسط کا دوسرا چیک دیا۔ حکام کو گھر کے لیے فرنیچر اور خاتون کی بچیوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے احکامات دیے اور کہا، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آپ کا گھر بننے پر بہت خوش ہیں، بہت سی دعائیں اور سلام بھیجا ہے۔ سندھ حکومت کا مزدوروں کے حق میں بڑا اقدام۔ سندھ حکومت نے کم از کم تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کم از کم اجرت کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد کم از کم اجرت میں اضافہ کیا گیا۔ صوبے بھر کی صنعتی اور تجارتی اداروں میں 37,000 روپے ماہانہ اجرت لاگو ہوگی۔ خواتین مزدوروں کو بھی مرد مزدوروں کے برابر تنخواہ دی جائے گی۔ کسی ادارے میں پہلے سے زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے تو اسے کم نہیں کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ادارے عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ کم از کم تنخواہوں کے نوٹیفیکیشن پر صنعتوں کو فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ برطانیہ شیڈول ہو گیا۔ نواز شریف جمعے کو متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف جمعے کو لاہور سے روانہ ہوں گے اور وہ 1 رات دبئی میں قیام کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف ہفتے کو لندن پہنچیں گے۔ 2 دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ نواز شریف امریکہ میں 4 دن قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گی اور سابق وزیر اعظم کے دورہ یورپ میں ان کے ہمراہ ہوں گی۔
اور سندھ میں خونناک تیزی سے پھیلنے لگا۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق رواں سال سندھ میں خونناک کے 160 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان پیڈریاٹک ایسوسی ایشن ڈاکٹر خالد شفیع کے مطابق سندھ میں خونناک سے سال 28 اموات ہو چکی۔ خونناک ایک انتہائی خطرناک مرض ہے۔ ڈاکٹر خالد شفیع نے بتایا خونناک کا پھیلاؤ طوفانی رفتار سے ہوتا ہے۔ خونناک کورونا وائرس کے مقابلے میں تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، لیکن خونناک کی مؤثر ویکسین موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد شفیع کے مطابق خونناک کو ویکسین کے ذریعے بآسانی روکا جا سکتا ہے۔ پاکستانی وفد کی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے ملک میں مالیاتی استحکام کے لیے حکومتی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سالانہ اجلاس کے موقع پر سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے الواریز اینڈ مارسل کے وفد سے ملاقات کی۔ الواریز اینڈ مارسل کے وفد کی قیادت سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر نے کی۔ ملاقات کے موقع پر اندرونی اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں اور بیرونی قرض دہندگان تک رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ پاکستانی وفد نے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر ایم سی ڈی جہاد اسور سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستانی وفد نے آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت، خصوصاً حال ہی میں منظور شدہ 7 ارب امریکی ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت پر شکریہ ادا کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ سے بے گھر شہریوں پر بمباری سے 20 روز میں 650 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسپتالوں میں کفن بھی ختم ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت ڈائریکٹر منیل اربرش کا کہنا ہے کہ 20 روز میں کمال ادوان اور العودہ اسپتالوں میں 600 سے زائد شہداء پہنچے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ سے قبل کرکٹ شائقین کے لیے بری خبر سامنے آ گئی۔ پاکستان کے فاسٹ بولر میر حمزہ راولپنڈی ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ میر حمزہ معمولی انجری کا شکار ہیں۔ فاسٹ بولر نے دونوں پریکٹس سیشنز میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری جانب انگلینڈ نے راولپنڈی میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے۔ مہمان ٹیم نے راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ پچ کی کنڈیشنز دیکھتے ہوئے انگلینڈ نے 3 اسپیشلی اسپنر کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیری بروک، کپتان بین اسٹوکس، جیمی اسمتھ بھی راولپنڈی ٹیسٹ میں شامل ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ سے قبل انگلینڈ ٹیم کے کھلاڑی اور آفیشلز نے پچ کا معائنہ کیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فیصلہ کن تیسرا ٹیسٹ میچ 24 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز میں دونوں ٹیموں نے ایک میچ میں فتح حاصل کر رکھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے